علیکم میرے پاکستانیوں. ابھی ایک میری نظر سے گزرا عفت عمر کا ایک ٹویٹ گزرا. عفت عمر صاحبہ آپ کو پتہ ہے بڑی میری اسٹار ہیں, بڑی فیوریٹ تھی میری, کبھی میں پچھتاتی ہوں کہ میری فیوریٹ کیوں تھی. اچھا, ان کا جناب سیریس کوشچن فرام پی ٹی آئی سپورٹرز اسپیشلی اوورسیز. اف اٹس فار آئی کے اور آور نیوکلیئر پاور وٹ وڈ یو چوز؟ یعنی آپ خان صاحب کو چوز کریں گے یا نیوکلیئر پاور کو چوز کریں گے؟ تو میں کہتی ہوں کہ کیا یہ لوگ ہیں, کیا نئے نئے ڈرامے کرتے ہیں. تو یہ بات شروع ہوتی ہے, کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ؟ یعنی کہ آپ نیوکلیئر پاور, عمران خان کے بدلے میں نیوکلیئر پاور مانگ رہے ہیں لوگ ہم سے, جو باہر کے لوگ ہیں نا, جو رچرڈ رینل ہے. اچھا, رچرڈ رینل کا کہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے جناب؟ اس بندے نے کہہ دیا کہ فری عمران خان, جو کہ ہماری کاوش تھی, ہماری جو میں سلوٹ کرتی ہوں ان کو, جو امریکہ میں پاکستانی موجود ہیں. انہوں نے ایک اپنا ریلیشن شپ بلڈنگ کی اور سارے صورتحال بتائی, اور جو کچھ بھی تھا عمران خان کا کرزما تھا, عمران خان کو لوگ جانتے ہیں. ایک انہوں نے ٹویٹ کی, اس کے بعد جناب اس پہ ہومو سیکچویلٹی کا الزام لگا. پھر اس نے جب ان کی منجی ٹھوکنا شروع کی تو یہ پہلے تو گھبرائے ہیں کہ ہم کریں کیا. پھر اس کے بعد یہ سارے جو ہے نا, سارے ٹاؤٹ مل کے انہوں نے ایک نیا ڈرامہ, اچھا یہ روز ایک نیا ڈرامہ بناتے ہیں. پہلے شروع میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, یہ اکاؤنٹ ہی کسی اور کا اکاؤنٹ ہے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں یہ کسی یوتھیا کا اکاؤنٹ ہے, یوتھیا جو ہے اس پہ ٹویٹ کر رہا ہے. ایک طرف ایک بندہ یہ بیانیہ بنا رہا ہوتا ہے, دوسری طرف جناب ہمارے اتنے بڑے بڑے وزیر, میں کیا نام لوں, سب کو پتہ ہے کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا بیانیہ بناتے ہیں. ان کا بیانیہ سن کے تو بندہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کی مدد اسرائیل اور امریکہ کر رہے ہیں, اور وہ عمران خان کے لیے بول رہے ہیں جنہوں نے فلسطین کی نسل کشی کے لیے کوئی بات نہیں کی. تو کیا آپ نے کوئی بات کی فلسطین کے لیے؟ آپ نے کون سے اقدامات کر لیے؟ آپ تو بہت کچھ کر سکتے تھے. نیوکلیئر پاور ہیں جس کو نیوکلیئر پاور آپ سے مانگی جا رہی ہے عمران خان کے بدلے میں, یعنی کہ یہ بیانیہ. تو اب پہلے تو یہ بات کہی گئی کہ عمران خان جو ہے وہ اسرائیل کا ایسٹ ہے, اور اسرائیل کا ایسٹ ہے اس لیے عمران, اس پہ بھی جب اردو میں انہوں نے ٹویٹ کی, مزے کی بات ہے. اور پھر ایک بندہ, ایک جناب حنیف عباسی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو گولڈ سمتھ کا پروجیکٹ ہے. اور میں بھی کہتی ہوں کہ رچرڈ گرینل بھی سوچتا ہوگا کہ یہ کیسے بانڈ اکٹھے ہوئے ہیں اس پاکستان میں, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ کس طرح کی وزیر کیا ہیں, اور ایسی انگریزیوں میں لکھ رہے ہوتے ہیں. ایک جناب ایک اور ہمارے سینیٹر ہیں, وہ کیا لکھ رہے ہیں, انجسٹس کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو ایسے بانڈ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ طلعت حسین, یہ سارے عمر چیمہ, یہ جو وہ لوگ ہیں جو 2018-17 کی میں بات کروں, 17-18-19, تو یہ گالیاں دیتے ہیں, ان کو نہیں تھکتے تھے, جن کی آج گودوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ جو سارے بانڈ اکٹھے ہوئے ہیں, وہ بانڈوں کا جو ہے نا, ان کو اصل میں یہ آؤٹ آف سلیبس انہوں نے تو عمران خان کو ختم کر دیا تھا, 9 مئی کو بھی ختم کر دیا تھا, اس سے پہلے ہی 9 اپریل کو بھی ختم کر دیا تھا, پھر 9 مئی کو بھی ختم کر دیا تھا 100%, پھر اس کے بعد 26 نومبر کو تو بالکل ہی ختم کر دیا تھا, جب معصوم لوگوں پہ اوپر گولیاں چلائی تھیں. لیکن آج جب یہ جو رچرڈ گرینل جو ہے یہ آؤٹ آف سلیبس ان کا آ گیا, تو اب سارے یہ جو ٹاؤٹ ہیں مل کے سوچتے ہیں کہ اب اس کا کرنا کیا. تو اب یہ انہوں نے نیا بیانیہ, یہ آخر بیانیہ یہ بنایا, اس کا اکاؤنٹ صحیح نہیں ہے. پھر اس نے انٹرویو بھی دے دیا, پھر اس کا کہ یہ تو پہلے انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ اسرائیل کا عمران خان ایسٹ ہے, اس لیے اس نے کہہ دیا جی مجھے تو گولڈ سمتھ کا ہی نہیں پتا, اور بار بار ان کی منجی ٹھوک رہا ہے. اب انہوں نے کہا جی عافیہ صدیقی کے بدلے میں عمران, یعنی عافیہ صدیقی کا پہلے کبھی خیال نہیں آیا, ان کی حکومتیں رہی, اب سے حکومت میں ہے. عافیہ صدیقی کا کتنی دفعہ انہوں نے نام لیا, آج نہیں عافیہ صدیقی دیں گے تو عمران خان دیں گے. پھر اس کے بعد اب جو نیوکلیئر پاور, اچھا نیوکلیئر پاور, تو مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے بدلے میں نیوکلیئر پاور آپ سے کیوں؟ عمران خان نے ایسا کون سی دہشت گردی کیا؟ آپ تو آرام سے اپنے دہشت گردوں کو بھی پکڑا دیتے ہیں. آپ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اب ڈالر کے بدلے ماں بیچ دیتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے نہیں کیا؟ بڑے بڑے دہشت گرد دے دیے, آرام سے پکڑا دیتے. عمران خان نے کیا ہے جس کے بدلے نیوکلیئر پاور آپ کو دینی پڑ رہی ہے؟ آپ اتنے بڑے نیوکلیئر پاور ہیں. عمران خان جو ایسٹ ہے اسرائیل کا, اس کے بارے میں تو چلیں بات نہ ہی کریں, سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل, عمران خان پہ کتنا پریشر تھا کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لو. اور یہ اس وقت کے حامد میر نے بھی یہ بات کی تھی کہ باجوہ نے کہا تھا کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو, لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں. جو قائد اعظم نے جس چیز کو نہیں مانا, اور جو وہ ظلم, اور عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہی اسرائیل کے خلاف بھی پوسٹ جاتی ہے ہر دفعہ. آپ لوگ تو خاموش ہوتے ہیں, آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب امریکہ نے اگر کچھ کر دیا تو ہم وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں گے. آج کہہ رہے ہیں جی ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں, ہم ان کو جو ہے یہ امریکی غلامی کا تو نعرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لگایا تھا, تو اس کا بھی میں جواب دیتی تھی. جو امریکی غلامی کا, نہ ہم ابھی غلامی میں جا رہے ہیں نہ پہلے غلامی میں جا رہے تھے, نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو کوئی نیوکلیئر پاور بیچ رہے ہیں, نہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ان کو عمران خان کے بدلے میں کوئی ڈرون حملے کی اجازت دے دیں. صرف ہم ان کو ایک بات کہہ رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. عمران خان پہ کون سے کیسز ہیں؟ صرف آپ مجھے یہ عقل, عفت رحیم صاحبہ, عفت عمر صاحبہ, عقل کریں. آپ جو مسوجنسٹ کہتی رہتی تھی نا ایک بات پہ, اپنا دماغ استعمال کریں. مجھے بتائیں کہ عمران خان پہ کیسز کون سے؟ عدت کیس تھا عمران خان پہ, خیر اس سے تو بری ہو گیا. کبھی آپ نے بولا کہ جنہوں نے کیس بنایا وہ مسوجنسٹ ہیں؟ نہیں.
کو آپ میسوجنسٹ نہیں کہیں گی جنہوں نے یہ عدت کیس بنایا. میسوجنسٹ آپ کہتے ہیں جب آپ کو جس چیز کے لیے پیسے ملتے ہیں. حسین حقانی، عفت عمر، بے شمار ٹاؤٹ جو بے شمار انگریزی بول بول کے گل بخاری، یہ سارے لوگ انقلابی بنتے تھے. آج یہ سارے لوگ پتہ اتنے ایکسپوز ہو گئے ہیں سارے لوگ. تو بات میں اتنی سی کر رہی ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان پہ کیسز، ہم صرف ایک بات کہنا، ہم کسی کی غلامی میں جا رہے ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم کسی کے خلاف، نہ پہلے ہم امریکہ کے خلاف تھے. ہم ایک بات کر رہے ہیں، سائفر آیا ان کی طرف سے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا، جو عمران خان کے لیے سائفر بھیجا، جو جس کے کہنے پہ بھی بھیجا، یہیں سے شروع ہوا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ جو ہے وہ انڈو کریں، وہ ساری چیزیں انڈو کریں. عمران خان پہ کیسز جو ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں، اسی لیے کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں. سیاسی کیس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کیا پروف کر سکے. ابھی تک 200 کے قریب کیس تھے، کتنے کیسز پروف ہو چکے ہیں، کیا ہو چکا ہے ابھی تک. تو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے، جو لوگ جیلوں میں موجود ہیں، جو ان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بہت سارے ادارے ہیں، UN ہے، ان سب سے ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ اور فری عمران خان جو ہے نا، اب یہ گلوبل ٹرینڈ بن چکا ہے. آپ چاہے روئیں، پٹیں یا چیخیں، کچھ بھی کریں، عفت رحیم آپ جو مرضی کر لیں. آپ اپنی نیوکلیر پاور کا جو آپ کو پہلے کبھی خیال ہی نہیں، پتہ نہیں تھا کہ نیوکلیر پاور ہے بھی اور کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. پہلے تو آپ امریکہ کے غلامی میں جانے کو زیادہ پسند کر رہے تھے، وینٹیلیٹر پہ جا رہے تھے. آج آپ کو اپنی نیوکلیر پاور کی فکر ہو گئی ہے نا، تو جناب آپ روئیں پیٹیں، لیکن فری عمران خان یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، صرف ہم لوگ نہیں کہہ رہے، ہم اور وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ بہت نزدیک ہے. چاہے آپ کے مال پانی بند ہونے کا آپ کو خطرہ پڑا ہوا ہے نا، اس لیے آپ رو رہی ہیں، آپ اور آپ جیسے بہت سارے ٹاؤٹ، لیکن انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا. کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا، یہ ایک جو ہے نا طاقت، عمران خان نے کہا تھا ایک عوام کی طاقت اور ایک اوپر خدا کی یہ طاقت ہے، جو کہ دلوں کو بدل دیتی ہے. تو اگر امریکہ اس کے لیے بول سکتا ہے نا، امریکہ سے آواز اٹھ سکتی ہے، تو آپ دیکھ لیں پھر اس کا قدرت کا کرشمہ. بہت شکریہ.